پی ٹی آئی کے لیے 12 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ عمران خان کے پیغامات سے پی ٹی آئی کے اندر ہی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے اوپر اہم پیش رفت ہے۔ رات کو ایک بڑی خبر آ گئی ہے، آئی پی ایل کو ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں سوام نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں ہوں میر نوید۔ بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے جو پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ خبریں بڑی ہیں، میں ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے جی وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ سہیل افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، یعنی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا، اس حوالے سے بڑی ایک اہم خبر ہے۔ انہوں نے اپنی ایم پی ایز کو، ایم این ایس کو، سینیٹرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جو جی چکے الیکشن وہ بھی، جو ہار چکے وہ بھی، سب کو انہوں نے لائن حاضر کیا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جو بہت بڑا امتحان لیا وہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو تمام لوگ جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، سینیٹرز کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سب کے سب کارکنان بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن خاص کر قیادت کی بات ہو رہی یہاں پہ کہ یہ سارے لوگ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے، اس کے بعد ہم سارے جائیں گے اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے۔ اچھا، اب اس امتحان کی دو پہلو ہیں، پہلے کورٹ کے باہر احتجاج، دوسرا جیل کے باہر احتجاج۔ کورٹ کے باہر احتجاج اس لیے کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو کیسز ہیں وہ کورٹ اس کی سماعت نہیں کر رہی، کورٹ وہ کیس لگا ہی نہیں رہی۔ دوسرا، عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اس لیے ہم اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو نہیں آئے گا، وہ ٹکٹ ہولڈر ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ سینیٹر ہو، جو نہیں آئے گا اس کا نام لے کے اس کو شیم کیا جائے گا، اس کو شرمندہ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے ان کے لیے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ لیکن اس کے اوپر جو بڑی ایک اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آنا پھر اڈیالہ جانا، اس کے اوپر دو مشکلات جو ہیں ان کو وہ سنگین سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ ایک تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، اور دوسری راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ڈپٹی کمشنر جو پنڈی ہیں حسن وقار چیمہ، انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دیا جو کہ 1 سے 3 دسمبر تک ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جلسے جلوس، یہ ریلیاں، یہ لوگوں کا اکٹھے ہونا، اس کے اوپر شدید پابندی ہے۔ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے اب یہ گٹھ بندھن کر کے اکٹھے ہو کے جلسے جلوس کی شکل میں تو سہیل افریدی صاحب نہیں آ سکتے، اب کیسے آئیں گے اس کے اوپر ایک سوال ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 10% لوگ بھی نہیں آئیں گے، اور بھی کافی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھیں گی، اور تب تک بیٹھی رہیں گی جب تک عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ جو حکومت ہے یہ بھی اس وقت سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے، ان کو لایا جائے نہ لایا جائے، یہ احتجاج نکالنے دیا جائے نہ نکالنے دیا جائے، اس کے اوپر بڑی ایک اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم خبر ہے، وہ ہے کے پی کے میں گورنر راج۔ جی آپ نے صحیح سنا، کے پی کے میں گورنر راج۔ سہیل افریدی صاحب نے کہہ دیا کہ آلریڈی کے پی کے میں عمران خان کا راج ہے، تو ہم کسی اور راج کو نہیں مانتے۔ اگر گورنر راج لگا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کے خلاف چارہ گوئی کریں گے، بڑا کچھ کریں گے۔ لیکن جو سینیٹر پاڈا ہیں انہوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے تو پھر گورنر راج لگنے کی صرف بات نہیں ہوگی بلکہ گورنر راج لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا نے کہا کہ گورنر جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی ہی ہیں اور وہی گورنر رہیں گے، ہم انہی کو بیسٹ سمجھتے ہیں۔ تو اگر سہیل افریدی نے یا دوسری لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بدماشی دکھائی ہے یا دکھانی ہے تو پھر گورنر راج لازمی لگ جائے گا۔ اس کے اوپر ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا عمران خان سے ملنے کے لیے دیوار کے اوپر سر ماریں اور سر مارتے رہیں، نہ تو دیوار کو کچھ ہوگا اور نہ دیوار کی ادھر سے کوئی جواب آئے گا۔ اٹس مین کہ ہم ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ملاقات کرنی ہے یا ملاقات آپ نے عمران خان سے کرنا ضروری ہے تو پھر ایک سیاسی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف یا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے جا کے ملیں، ان سے بات کریں، ویسے تو ملاقات ناممکن ہے۔
اگلی خبر بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ پی ٹی آئی کا پارلیمانی اجلاس ہوا کے پی کے میں، جہاں پہ مشال یوسف، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مشال یوسف زئی جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، ان کا اور سلمان اکرم راجہ کا جو ہے تصادم ہو گیا ہے، بحث ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ کس حوالے سے کہ مشال یوسف زئی نے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو پریویس پیغامات ہیں پہلے کے، اب تو خیر ان سے ملاقات نہیں نا انہیں دی جا رہی، نہ ان کا پیغام باہر آتا ہے، جو پہلے کے ان کے پیغامات ہیں وہ سلمان اکرم راجہ نے عوام سے اور پارٹی کارکنان سے چھپائے ہیں، جس کے اوپر صحیح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ نومبر کے حوالے سے ایک کھلا پیغام خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہ انہوں نے چھپایا۔ جس طرح یہ کہا گیا، جس طرح میں نے پیچھے بات کی کہ فیصل واڈا نے کہا کہ نومبر والی ہمیں دھمکی نہ دیں، اور اسی طرح اب انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آلریڈی ہو چکی تھیں جو انہوں نے نہیں بتائیں، لیکن سلمان اکرم راجہ نے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ مشال یوسف زئی وہاں پہ بھڑک گئیں، جس کے بعد کے پی کے جو رکن تھے، جو ارکان تھے، وہ لوگ جلسہ چھوڑ کے، چھوڑ کے وہ باہر آ گئے۔ تو یہاں پہ بڑے ان کے درمیان گرم جوشی کے ساتھ بحث ہوئی ہے، اور ان کی یہ بحث ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی دیکھنے کو ملی ہے، ان میں پہلے بھی اتفاق نہیں ہے، تو اختلاف ایک دوسرے سے بڑی دیر سے رکھتے ہیں، لیکن اب پیغامات کے اوپر جو اختلاف رکھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی بڑی نقصان دہ بات ہے۔ ادھر جی اسمبلی میں بیرسٹر گور صاحب نے ایک سپیچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی ووٹ سے دوبارہ آئیں گے، اور ہم اسمبلی کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، ہم اسمبلیاں توڑنے کے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کریں گے، ہم عوام کے ووٹ سے دوبارہ پھر آئیں گے۔ اس پہ سپیکر جو قومی اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں محمود اچکزئی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ 30 سال سے ہیں، انہوں نے تو جنرل ضیاء کی 8ویں ترمیم کو بھی چیلنج کر دیا تھا، ہمارے ساتھ ان کو 1.5 سال ہوا ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ آپ کی بات کریں تو پھر وہ ٹھیک ہیں، وہ آپ کی بات نہ کریں گے، ہماری بات کریں تو وہ غدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ تو اس کے حوالے سے بھی کافی وہاں پہ بحث ہوئی، اور انہوں نے کافی یہاں پہ اسمبلی میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کے حق میں بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے مذاکرات کی جو پیشکش کی تھی، اس کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بنیادی نکات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں۔ چند نکات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو جو چوری شدہ انتخابات ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، پھر ان کا تمام تر سیاسی قیدیوں کو جو ہے ان کی رہائی کا عمل جو ہے وہ لایا جائے، پھر ان کا 1973 کا جو آئین ہے اس کو اپنی اصل صورت میں بحال کیا جائے۔ اس کے بعد ان کا پارلیمان کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے، پھر ان کا داخلی اور خارجی جو پالیسیاں ہیں وہ پارلیمان تشکیل دے گا، پھر ان کا میڈیا کی آزادی اور پیکا جیسے کالے قانون کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر ان کا شفاف جو انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں، الیکشن کمیشن جو ہے شفاف طریقے سے انتخابات کروائے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کون سا عمل ہوتا ہے اور کون سا نہیں۔ اگلی خبر بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کے بھانجے احسان اللہ نیازی، ان کے حوالے سے جو کسٹڈی ان کی درخواست جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے۔ ملٹری کسٹڈی میں وہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کی گرفتاری کے بعد ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ ملٹری کے حوالے کر دیا گیا، ملٹری کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے جو درخواست پیش کی، انہوں نے کہا جی مجھے یا تو ہائی کورٹ جو وہ رہا کرے، یا پھر مجھے انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ جو بھی کارروائی میرے خلاف ملٹری کی ہوئی ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر جو بینچ ہے انہوں نے درخواست سننے سے معذرت کر دیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ 2 بینچوں نے یہ درخواست سننے سے معذرت کی ہے، اب تیسری مرتبہ پھر ان کی درخواست سننے سے معذرت کر لی گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ وہ جلد باضابطہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور میری پریشانی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس وقت جو ملک سے باہر ہیں، وہ جیسے ہی پاکستان لوٹیں گے تو کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس سے منظوری کے بعد ہی یہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی ملازمت جو ہے وہ آلریڈی محفوظ ہے، تحفظ میں ہے، 2027 تک ان کی جو ملازمت ہے وہ تحفظ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد انشاءاللہ یہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس حوالے سے رکاوٹ نہیں پیدا کر رہے، ان کا جو بیان تھا وہ کسی اور حوالے سے تھا، ان کی بات کا پس منظر کچھ اور تھا، لیکن اس کو کچھ اور رنگ دے دیا گیا ہے، تو لہٰذا جو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا، یہ چیزیں جو جاری ہوئی ہیں وہ نواز شریف کے حکم کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں 6 روزہ دورے کے بعد پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں۔ وہ لندن سے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے، لندن سے وہ چلے اور لاہور ایئرپورٹ میں ان کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے وہ لینڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو تفصیل تھوڑی بتاؤں تو وہ اسلام آباد
ایئرپورٹ سے اپنے وفد کے ہمراہ 26 نومبر کو بحرین گئے تھے، وہاں سے پھر وہ برطانیہ چلے گئے، اس کے بعد لندن میں 4 روزہ قیام کے بعد وہ پاکستان لوٹ آئے ہیں۔ تو اب جو نوٹیفیکیشن چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے تھا کہ انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جلد یہ نوٹیفیکیشن اب جاری ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کے گھر پہ، سیاسی سماجی حوالے سے گفتگو ہوئی، پھر پارٹی ڈھانچے کے حوالے سے بات ہوئی، پھر صوبے میں امن کے حوالے سے بھی اہم گفتگو ہوئی ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ جو میر سرفراز بگٹی ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کو چینج کر دیا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کہاں تک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیا صوبہ بننے جا رہا ہے، وہ ہے صوبہ ہزارہ۔ اس درخواست کی جو ہے وہ سماعت ہو چکی ہے، درخواست کو منظوری مل گئی ہے، اور آرٹیکل 239 کے تحت صوبہ ہزارہ کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور صوبے کو باضابطہ طور پہ اس کے آئین قانون کے حوالے سے جو وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ سعودیہ نے ایک رازداری کے طور پہ ایک بالکل چھپ چھپا کے اور بالکل کسی کو بتائے بنا ایک بات چیت کا انعقاد کیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان۔ ریاض میں یہ اجلاس ہوا اور دونوں ملک اپنی بات پہ ڈٹے رہے، جس کے بعد کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا، اور خاموشی کے ساتھ احتجاج یہ جو اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا، لیکن سعودیہ دوبارہ سے یہ معاملہ حل کرنے کے لیے ایک اور اجلاس رکھے گا۔ اگلی خبر ہے جی، ہمسایہ ملک انڈیا سے انڈیا کو زہریلی گیس اور سموگ نے گھیر لیا ہے، اور یہاں پہ ایک اہم اور بڑی کمال کی خبر ہے۔ نیو یارک جو ٹائم ہے انہوں نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے نیو دہلی وہ زہریلی گیس میں اٹھتا ہے اور زہریلی گیس میں سو جاتا ہے، اور حکومت صرف پنکھے شنکھے چلا کے اور اس طرح کا چھٹکاؤ کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم والے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی ہی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، وہاں پہ سموگ کا اور زہریلی گیس کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا، لوگوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی، اپنے اتنے بڑے شہر کے لیے بھی کوئی عمل نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آئی پی ایل کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، وہ جھٹکا کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے کھلاڑی نے آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کھیلنے کا اعلان کیا تھا۔ اب اسی طرح انگلینڈ کے ایک کھلاڑی ہیں معین علی، انہوں نے آئی پی ایل کی جگہ پی ایس ایل کو ترجیح دی، انہوں نے کہا میں پی ایس ایل کھیلنا چاہ رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ انہوں نے پہلے آئی پی ایل بہت مرتبہ کھیلا ہے، اور وہ باقاعدہ کئی ٹیموں کی سربراہی کرتے رہے ہیں، بڑے سال انہوں نے آئی پی ایل کھیلا ہے، لیکن انہوں نے پی ایس ایل صرف ایک ہی بار کھیلا تھا جب ملتان سلطان میں وہ تھے، انہوں نے کچھ میچز ملتان سلطان کی طرف سے کھیلے تھے، لیکن اب انہوں نے پوری طور پہ پی ایس ایل کھیلنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا پی ایس ایل کی جو نئی شروعات ہے میں اس کے لیے پرعزم ہوں، پاکستانی شائقین جو ہیں وہ بہت ان کی داد و تحسین، ان کا وہ جوش و جذبہ ناقابل یقین ہے، اور پی ایس ایل ایک بہت اچھا جو اپنا مقام بنا چکا ہے T20 کرکٹ میں، اور میں اس وقت پی ایس ایل کھیلوں گا، آئی پی ایل کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔